تیمم کب جائز ہے؟ تیمم اس کے 9 اسباب ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پانی نہ موجود ہو، یعنی پانی نہیں مل رہا ہو، 1 میل کی مسافت پر پانی ہو، یعنی 1.5 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پانی نہیں پایا جاتا ہو، تو اس حالت میں تیمم کرنا درست ہے۔ اور دوسری چیز ہے پانی لانے میں دشمن کا خوف ہو یا ڈاکو کا خوف ہو، تو اس حالت میں بھی تیمم کرنا درست ہے۔ آج تو ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن وہ زمانہ تھا کہ لوگ میل میل کا سفر کر کے پانی لایا کرتے تھے۔ جو لوگ 50 سال 60 سال پہلے، وہ بھی کنواں سے پانی بھر کے دور سے لایا کرتے تھے، تو تب کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری چیز ہے کہ پانی لانے میں دشمن کا خوف ہو، تو اس حالت میں تیمم کرنا درست ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ فتنہ ہو، فساد ہو یا کرفیو لگا ہو کہ باہر بندہ نہیں نکل سکتا ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو اس حالت میں تیمم کرنا درست ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پانی صرف پینے کے بقدر ہے، یعنی اتنا پانی ہے کہ ہم صرف اپنی جان بچا سکتے ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، تو اس حالت میں تیمم کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ 5واں سبب یہ ہے کہ کنویں میں پانی تو ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی اسباب میسر نہیں، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، تو اس حالت میں تیمم کرنا درست ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کسی تکلیف کی وجہ سے اٹھ کر پانی لینے میں دشواری پیدا ہو رہی ہو، یعنی اتنا بیمار ہے، کمزور ہے کہ اٹھا نہیں جا سکتا ہے، پانی تک نہیں جایا جا سکتا ہے، تو اس حالت میں تیمم کرنا درست ہے۔ یہ 2 بات امپورٹنٹ ہیں، اس پہ توجہ دیں گے۔ کہ 7ویں چیز کیا ہے کہ نماز جنازہ تیار ہے، نماز جنازہ تیار ہے، عید کی نماز تیار ہے، اور یہ خوف ہے کہ اگر وضو کریں گے تو نماز فوت ہو جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی، تو اس حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور 8ویں چیز یہ ہے، 8واں سبب یہ ہے کہ سخت سردی ہے، اور یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نہائیں گے، غسل کریں گے، وضو بنائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، سخت سردی ہے، یعنی مائنس میں ٹمپریچر جا رہا ہے، تو اس حالت میں تیمم کرنا درست ہے۔ اور 9ویں چیز یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ابھی آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، 1 مہینہ آپ کو نہانا نہیں ہے، ورنہ آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس حالت میں تیمم کرنا درست ہے۔ تو میرے دوستو، ان باتوں کو میں اور آپ سمجھیں۔